1% ہے. ہم 100 میں سے ایک بندہ ٹیکس دیتا ہے, باقی 99% پاپولیشن ٹیکس نہیں دیتی. لیکن جو عمرہ ہے, جو رولنگ کلاس ہے, اس کا کیا حال ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات بھی کریں گے اور آپ کو میں اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل بھی بتانا چاہوں گا. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو سلائیڈز نظر آنی شروع ہوں گی ابھی ہمارے. اور سب سے پہلے ہم وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب سے سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ وزیر اعظم صاحب ہمارے 50 کروڑ کا قرضہ معاف کروا چکے ہیں. جب حکومت ان کی بنی تھی اسی وقت 545 ملین کا لون انہوں نے 45 ملین دے کر 500 ملین معاف کروا لیا تھا. اور ٹیکس کتنا دے رہے ہیں یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ان کی آفیشیل جو کاپی ہے سبمٹ کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, وہ بتا رہی ہے کہ نل ہے ٹیکس ان کا, انہوں نے کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا. اور اس کے بعد ہمارے رحمان ملک صاحب بڑے معروف آدمی ہیں, لندن میں ان کی ڈھیر ساری پراپرٹی بھی ہے, اور ان کی ٹیکس لائبلٹی جو انہوں نے ادا کیا ہوا ہے ٹیکس 2006, 7, 8 3 سالوں کا ریکارڈ ہے. 64 روپے ٹیکس دیا ہوا ہے رحمان ملک صاحب نے. اس کے بعد آ جائیں جی ظہیر الدین بابر صاحب, بابر اوان صاحب جن کو آپ جانتے ہیں, ظہیر الدین بابر ان کا پورا نام ہے. ٹیکس لائبلٹی جو انہوں نے شو کی ہوئی ہے 42,850 روپے ہے 2002-03, اور 4-5 میں 66,107 روپے. اور حالانکہ جتنا یہ وکیل ایک مہینے کے اندر فیسوں کی مد میں کماتا ہے اور جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس سے آپ میچ کریں تو ایک سیلریڈ پرسن سال کے اندر اس سے زیادہ ٹیکس ادا کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہمارے 17ویں 18ویں گریڈ کے افسر ہیں ان کی ٹیکس سیلری سے اس سے زیادہ کٹ جاتا ہے جو بابر اوان صاحب نے ادا کیا ہوا ہے. اس سے اگلی سلائیڈ پہ آ جائیں جی عبدالحفیظ شیخ صاحب. انہوں نے پاکستان میں جب سے آئے ہیں بڑی تقریریں کی ہیں اور قوم کو بڑا ڈرایا کہ ہم ڈوبنے والے ہیں, مرنے والے ہیں. سیلاب آنے سے پہلے بتا رہے تھے کہ ہم ڈوبنے والے ہیں, مرنے والے ہیں, بچنے کے لیے ہمیں وسائل چاہیے, وسائل ہے نہیں, ہمارے ادارے تباہ ہو گئے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں تھا کیا. اور میں یہاں پروگراموں میں یہ سوال اٹھاتا تھا کہ وہ اصلاحات کا پروگرام کہاں ہے, لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ موصوف خود سے پاکستان کو کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے. پاکستان کے وزیر خزانہ ہے, پرائیویٹائزیشن کے منسٹر بھی رہے. ہمارے جو جنرل پرویز مشرف کا 9 سالہ دور تھا اس کے اندر ایک عام شخصیت تھے, سندھ میں بھی خزانے کے مشیر رہے, خزانے کے وزیر رہے. اور اب ان کی جو ٹیکس لائبلٹی ہے وہ ہے نل نل نل. پچھلے 3 سالوں کا جو ریکارڈ ہے 2007, 8 اور 9, ایک زیرو پی انہوں نے ایک آنا بھی 4 آنے بھی ٹیکس ادا نہیں کیا ہوا. اگلی آ جائے جی ہنا ربانی کھر صاحبہ, اور یہ بڑی پراپرٹی کے مالک ہیں پاکستان کے اندر. ٹیکس یہ بھی ادا نہیں کرتی. زرعی آمدن کے اوپر انہوں نے 7,500, 8,000 اور 8,000 ٹیکس ادا کیا ہے. انکم ٹیکس ان کا نل ہے, زیرو, کچھ پیسہ نہیں دیا. فوزیہ وہابی بھی یہ اپنی پارٹی کی سیکٹری انفارمیشن بھی ہیں اور ڈھیر سارے پروگراموں میں ہمارے سے لڑ بھی جاتی ہیں اور خفا بھی ہو جاتی ہیں. ٹیکس لائبلٹی ان کی 10,500 روپے ہے. اگر 10,500 روپے کے حساب سے ان کی آمدن کا اندازہ لگائیں تو یہ اسلام آباد کے اندر ایک رات قیام اپنے خرچے پہ نہیں کر سکتی, لیکن یہ کر رہی ہیں یہاں پر. تو ٹیکس لائبلٹی جسٹیفائی نہیں کرتی ان کی لیونگ سٹینڈرڈ سے. آئی ہوپ کہ اس کے اوپر آنیسٹلی ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں, پارلیمنٹ والے ہیں, وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور کوئی بات بھی کریں. اس سے آگے آ جائیے جی قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں, اور ہمارے جو اخبار کے اندر یا چینلز کے اندر ہمارا جو ایک رپورٹر ہے سالانہ اس کی آمدن سے جو ٹیکس کٹتا ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 1 لاکھ کے قریب ضرور پہنچ جاتا ہے آج کل کے دور میں. لیکن ہمارے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں انہوں نے جو ٹیکس ادا کیا ہوا ہے وہ 37,150, 14,030 اور 7,999. جو آخری سال انہوں نے ٹیکس ادا کیا ہے وہ 8,000 روپے پورا بھی نہیں ہے. جو ہمارا ایک رپورٹر 1 ماہ کی سیلری کے اوپر کٹواتا ہے انہوں نے پورے سال کے اندر ادا کیا 7,999 روپے. اسی طریقے سے آگے چلتے جائیے جی مخدوم امین فہیم صاحب, کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا انہوں نے. اس کے آگے آ جی خورشید احمد شاہ صاحب, ان کا بھی ٹیکس وہی حال ہے جی. آخری ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ 31,787 کی ہے, لیکن اس سے پہلے یہ 10,000 اور 11,000 روپیہ ٹیکس ادا کرتے رہے. بابر خان غوری صاحب جو ہیں یہ امیر آدمی لگتے ہیں ساروں میں, حالانکہ یہ مڈل کلاس یہ کہتے ہیں خود کو ایم کیو ایم والے, لیکن انہوں نے جو آخری ریٹرن فائل کی ہوئی ہے دیٹ شوز کہ انہوں نے 1,49,422 روپے ٹیکس دیا. اس سے پہلے سال 2,35,000 تھا اور اس سے پہلے سال 3,42,000 تھا. تو اگر رحمان ملک سے اگر ان کا موازنہ کرنا ہو تو پھر یہ بہت امیر آدمی ہے ایز کمپیئر ٹو رحمان ملک جو 64 روپے ٹیکس دیتے ہیں, اور وزیر اعظم گیلانی صاحب ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے, سرے سے زیرو. مولانا عطاء رحمان صاحب, یہ ہے تو مدرسوں کا سلسلہ, لیکن جتنے وسائل شاید ان دونوں بھائیوں کے پاس ہیں, مولانا عطاء الرحمان اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, ہمارے بڑے بڑے چند ایک پارلیمنٹیرینز ہوں گے جن کے پاس اتنے وسائل ہوں گے. ٹیکس یہ بھی نہیں ادا کرتے, زیرو ٹیکس ہے ان کا بھی. اس سے آگے آ جائیے جی سید نوید قمر صاحب ہیں. سید نوید قمر صاحب جو ہیں انہوں نے ٹیکس ادا کیا ہوا ہے جی 20,000, 26,000, 34,000, یہ ٹوٹل 3 سالوں کی ان کی ٹیکس لائبلٹی ہے. اور باقی میں آپ کو سلائیڈ جلدی جلدی میں دکھاتا جا رہا ہوں. نظر محمد گوندل صاحب ہیں, اس کے علاوہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی ٹیکس لائبلٹی ایٹ لیسٹ کچھ ریزنیبل نمبر میں ہمیں نظر آتی ہے. 1,70,000 ہے, 5,29,000 ہے, 3,66,000 روپے ہے. لیکن باقی جو اراکین ہیں وہ کچھ اللہ ہی حافظ ہے کہ وہ ٹیکس کی مد میں کچھ ادا کیا ہی نہیں ہوا. ڈاکٹر فردوس عاشق کابان, ان کا جو ٹیکس لائبلٹی ہے وہ 6,125 روپے, 29,235 روپے اور 37,648 روپے.
جو ہمارے سیلڈ پرسنز ہیں یقیناً ان لوگوں سے سوال ضرور کریں کہ آپ نے یہ ٹیکس دیا ہے تو آپ لوگ کیسے سیاست میں ہیں، اور یہ گاڑیاں لے کر جو آپ لگژری وہیکل لے کر پورے پاکستان میں گھومتے پھرتے ہیں وہ وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ نبیل گبول صاحب کی ہے جی، اس سے بعد اگلی ریٹرن اسی رینج کے اندر یہ بھی فال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس وقار احمد خان صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب۔ یہ ضرور دکھائے جی، راجہ پرویز اشرف صاحب پاکستان کے اندر اندھیروں کو پاکستان میں ڈبونے والے راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان میں بجلی کے بحران کے حوالے سے، لیکن ان کے ٹیکس ریٹرن جو ہیں وہ ظاہر کر رہی ہیں جی ان کی 2004-05 کے اندر جو ادا شدہ ٹیکس ہے وہ ہے 10,500، 5-6 کے اندر ہے 11,625، اور 6-7 ایک واحد سال ہے جس کے اندر یہ 24,000 تک گئے ہیں جی، 24,232 روپے۔ تو راجہ صاحب جس انداز میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس 10,000 اور 24,000 اور 14,000 کے ٹیکس کو، تو وہ کلیہ باقی پاکستانی قوم کو بھی بتائیے گا، ان کی زندگیاں بہت خوشحال ہو جائیں گی۔ اتنے تھوڑے پیسوں میں اتنی مزے کی زندگی گزارنے کا فارمولا یقیناً آپ ہی کو آتا ہوگا۔